السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی غفران قاسمی UK میں۔ شریعت پر عمل کیسے کیا جائے؟ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی جو نازل ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب شریعت پر عمل کیسے ہو؟ دیکھیے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ دین محمدی کے علاوہ کوئی دین راہ عمل نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان پر عمل کیسا کیا جائے تاکہ وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے اس شریعت کے تمام کلیات جزئیات، تمام پیش آنے والے مسائل کو وحی کے ذریعے بتلا دیتا، لیکن یہ صورت اتنی مشکل ہوتی اور اس کے اندر اتنی طوالت ہوتی کہ اس کو سمجھنا اور اس کو محفوظ رکھنا وہ مشکل ہو جاتا، اور بعد کے جو آنے والے انسان ہیں وہ اس کو محفوظ کر سکتے، یہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی رہنمائی کے لیے بنیادی طور پر کتاب و سنت کے اصول ذکر فرمائے۔ پھر امت کے مجتہدین کو ہدایت دی گئی کہ وہ مسائل کی تخریج کرے اور استنباط کر کے مسائل متعین کرے۔ پھر جن حضرات کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی وہ پائے کے علماء نہیں ہیں، عام آدمی ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ واقف کاروں سے، علماء کرام سے معلومات حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ پھر آخر میں جب امت کے معتبر اور باصلاحیت علماء نے ضرورت کو محسوس کیا تو پھر انہوں نے شریعت پر رہنمائی کے لیے، شریعت کو راہ عمل بنانے کے لیے 3 چیزوں کو خاص طور سے بنیاد بنایا جن سے مسائل کا استنباط کیا جا سکے، مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، ان میں سے دوسرا سنت رسول اللہ ہے، اور تیسرا اجماع ہے۔ ان تینوں چیزوں کو بنیاد بنایا۔ پھر ان 3 چیزوں سے ماخوذ قیاس کو بھی بنیاد مانا گیا ہے اور شریعت کا ماخذ و مصدر مانا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان 4 چیزوں پر فقہ اسلامی کا مدار ہے۔ صرف بتانا یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں علماء کرام ان تمام کو جانتے ہیں اور وہ ان کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور مسائل آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسئلے میں وہ علماء کرام ہی کا اعتبار کیا جائے جو باصلاحیت علماء ہیں، انہی کا۔ اس کے علاوہ جو لوگ واقف کار نہیں ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، تو انہیں چاہیے کہ واقف کاروں سے، علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں اور انہی کے مطابق چلتے رہیں۔ جب تک ان کے مطابق چلتے رہیں گے ہم شریعت پر عمل کرتے رہیں گے، اور اگر ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم شریعت سے بھٹک جائیں گے، اور پھر ہمارے لیے حلال اور حرام کو، جائز اور ناجائز کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔